السلام علیکم دوستو، کیا حال چال ہے؟ کیسے مزاج ہیں؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ کافی عرصے کے بعد آج پھر آپ دوستوں کے ساتھ لائیو کے حوالے سے، ویڈیو کے حوالے سے یہ کچہری گپ شپ ہوگی۔ کچھ موسم بھی چینج ہو رہا ہے تو اس حوالے سے کچھ ٹپس، کچھ نئی باتیں، کچھ احتیاطی تدابیر اور کچھ خوراک نسخہ جات بھی آج اس ویڈیو کے اندر آپ دوستوں کی نظر کرتا ہوں۔ دوستو، سب سے پہلے ایک چھوٹی سی میری ریکویسٹ ہے، چھوٹی سی گزارش ہے کہ جو اس ویڈیو کو نئے دوست جو دیکھ رہے ہیں، نئے آنے والے دوست، جو پرانے میرے ساتھی ہیں وہ تو بالکل ہیں، نئے آنے والے جو بھی دوست ہیں ان دوستوں سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچتی رہیں۔ بالکل دوستو، آج دیکھیں تقریباً 18 فروری، آج 18 فروری ہے اور موسم بہار شروع ہو چکا ہے، تو موسم بہار کی بھی خوراک ہوگی اور موسم بہار کے اندر احتیاطی تدابیر بھی ہوں گی، وہ ساری چیزیں آپ دوستوں کو میں بتاتا ہوں۔ تو آتے ہیں اپنی اصل بات پہ۔ تو سب سے پہلے آپ دیکھیں گے کہ اس موسم میں یہ جو تقریباً 15 فروری سے 15 مارچ تک موسم بہار کا ایک ٹائم فریم مطلب دیا ہوا ہوتا ہے، پر اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی دن کو گرمی، رات کو ٹھنڈ، اور کبھی کبھی دن کو اچانک صبح سے ہی ٹھنڈی ہوائیں چلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو ایسے میں یہ ہوتا ہے کہ سلسلہ جو کچھ ایسے تیتر ہوتے ہیں جو اس چیز کو برداشت نہیں کر پاتے، اور اکارڈنگ ٹو مائی نالج، میرے تجربے کے حساب سے میں نے کافی یہ چیز دیکھی ہے کہ جتنے بھی تیتروں کو فالج ہوتی ہے ٹانگوں کی یا کوئی بھی یا گردن کی، تو وہ اس فروری کے موسم میں ہوتی ہے، کیونکہ سردیوں میں اور زیادہ گرمیوں میں تیتر کو کوئی لمبی چوڑی بیماری نہیں ہوتی، کوئی ایسی زیادہ سے زیادہ زکام ہو جاتا ہے تو اس موسم میں۔ اور اتفاق کی مزے کی بات یہ تھی کہ پچھلے 4 دن پہلے میرا تیتا تھا، صبح کو میں نے دھوپ میں، حالانکہ دھوپ لائٹ تھی، تیز نہیں تھی، میں نے کھول کے رکھا اور میں گھوم رہا تھا اس کو پانی شانی یہ وہ سلسلہ دینے کے لیے، تو اچانک ٹھنڈی ہوا جو لگی تو 2 یا 3 منٹ کے اندر تیتر میرا بیٹھ گیا۔ میں نے کہا یہ بیٹھتا ہی نہیں، بیٹھا کیوں؟ میں جو گیا اس کو ہاتھ لگا رہا ہوں، اٹھ نہیں رہا۔ مجھے یکدم سمجھ میں آ گئی کہ اس کو ٹانگوں کی فالج کا جھٹکا لگ گیا۔ تو پھر میں نے احتیاطی تدابیر کر دی، وہ آپ دوستوں کو بھی بتاتا ہوں کہ اگر ایسی چیز صورتحال کا سامنا ہو تو یکدم تیتر کو ہوا سے بالکل بچائیں۔ اور پھر میں نے کیا کیا، اس کو ایک موٹا کپڑا باندھ کے اور دھوپ میں رکھ دیا تاکہ ہوا اندر کراس نہ ہو پر دھوپ کی تپش اس کو اندر ملتی رہے۔ تقریباً میں نے 15 منٹ، 10 سے 15 منٹ نہیں کھولا اس کو۔ اس کے بعد جب میں نے کھولا تو تیتر گھوم رہا تھا میرا، تو میں نے شکر کیا کہ معمولی سا جھٹکا تھا یا معمولی سی وہ تھی تو وہ جلدی ریکور ہو گئی۔ تو مقصد یہ چیزیں ہیں، یہ آپ دوستوں کی احتیاطی تدابیر میں یا اپنی نظر میں لازمی رکھیں کہ صبح کو 10، 9، 10، 11 بجے اگر ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے تو تیتر کو ٹھنڈی ہوا میں نہ رکھیں، 1 یا 2 کپڑا ڈال کے دھوپ میں بے شک رکھ سکتے ہیں۔ باقی وہی والی بات، صبح کو اٹھتے ہوئے پانی دیں، پھر اس کے بعد بھتل اگر میسر ہو تو وہ، یا کوئی ایسا سبزہ وغیرہ، سلاد وغیرہ کوئی ایسی، پر سلاد میں کوئی لمبی چوڑی ٹھنڈی خوراک نہ ہو، تو وہ مطلب ٹھنڈی چیزیں نہ ہوں، مطلب جیسے ٹماٹر ہوا، شلجم ہوئی کوئی ایسی چیز، یا کھیرا وغیرہ ایسی چیز نہ دیں۔ تو مقصد یہ ہرے پتے والی کوئی بھی چیز کھلا سکتے ہیں صبح کو، پھر اس کے بعد اپنی آپ خوراک وغیرہ دے دیں۔ یہ تو ایک چھوٹی سی ٹپ تھی۔ اور دوسری میں آپ دوستوں کو بتاؤں کہ ابھی سردیاں گزر چکی ہیں، ابھی بچی کچی خوراک اگر کن دوستوں کے پاس موجود ہے، بچی کچی خوراک کن دوستوں کے پاس موجود ہے تو وہ تو چلا سکتے ہیں، کوئی اتنی وہ نہیں ہے۔ باقی نہیں تو سردیوں کی خوراک اگر ختم ہو چکی ہے تو آپ نے دوبارہ نہیں بنانی وہ، تو ابھی آپ نے بنانی ہے موسم بہار کی خوراک، اسپیشلی چکری کے تیتروں کے لیے۔ اس کے فائدہ اور وہ کیا ہوتے ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ تو اس سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، ابھی صافے کی وہ جو ہے وہ ٹائم آ چکا ہے، آپ صافہ دے سکتے ہیں۔ کچھ دوست ترپلا لگاتے ہیں، کچھ صافہ جو میں نے پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں وہ ابھی پھر بھی میں آپ دوستوں کی نظر کرتا ہوں کہ جو صافہ زیادہ تر میں استعمال کرتا ہوں وہ صافہ یہ ہوتا ہے کہ مقصد وہ جب سردیاں جائیں تو وہ صافہ استعمال کرتا ہوں، اور جب سردیاں آئیں تو میں ترپلا استعمال کرتا ہوں۔ یہ بس اس میں ایک میرا مطلب اپنا تجربہ ہے، باقی دوست تو کوئی بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ جو عام صافہ ہے جو میں استعمال کرتا ہوں اس میں 1 چمچ گلقند اور 1 چھوٹی الائچی اور املتاس کا ایک اندر کالا پردہ ہوتا ہے، وہ آدھے سے زیادہ ہو، وہ تینوں کو رات کو بھگو کے رکھیں آدھے گلاس پانی میں، صبح کو چھان کے، اور اس کو مقصد نارمل کر کے، آگ پہ نہ چڑھائیں، کوئی ایسا طریقہ کر کے اس کو نارمل کرا کے تیتر کو دے دیں۔ تقریباً آپ اس کو دے دیں 11-12 بجے دے دیں، 2، 2:30، 3 بجے تک پڑا رہے بھلے بے شک۔ تو یہ آپ دے سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ 2 دن تک۔ اگر کسی کا تیتر بہت زیادہ کھایا ہوا ہے اور بہت زیادہ گرم ہے
تو اس کو 3 دن تک، بہرحال 3 دن مطلب ویسے پرانے زمانے میں وہ تھی، اب آپ 2 دن سے زیادہ نہ دیں۔ اگر آپ کا تیتر نارمل ہے، بہت زیادہ تگڑا موٹا طاقتور نہیں ہے، تو آپ 1 دن بھی دے سکتے ہیں، 1 دن بھی بہت ہے۔ تو یہ تھا صافے والا سلسلہ۔ اگر ترپلا دینا چاہیں تو وہ بھی ہے آملہ بہیڑے ہڑہڑ، یہ اس کو جو ہے وہ آپ بنا سکتے ہیں، اور اس کو کیسے بنا سکتے ہیں یہ بھی بتا دوں کہ تقریباً 3 انگلیوں میں اتنا آملہ ہے۔ ابھی پھر اس کے بعد آپ نے جو ہے وہ ہڑہڑ، جس کو بڑی والی ہریڑ بھی بولتے ہیں، وہ اس کے چھوٹے وہ ٹکڑے ہوتے ہیں، وہ سخت ہوتے ہیں، اس کو آپ نے چھری سے آدھا کرنا ہے، آدھا ٹکڑا وہ، اور جو بہیڑے ہوتے ہیں وہ نیبو کی طرح گول دانے ہوتے ہیں، اس کا موٹا چھلکا ہوتا ہے، آپ نے وہ چھلکا اتارنا ہے کسی چھری سے، کسی چیز سے کھرچ کے، اور تینوں چیزوں کو ہم وزن آپ نے لینا ہے۔ یہ ہم وزن آپ لے کے، اور آپ نے تقریباً وہی آدھے گلاس سے کچھ زیادہ پانی ہو، اس میں رات کو بھگو کے رکھیں، صبح کو آپ وہ اس کو چھان کے دے سکتے ہیں۔ یہی والی کہانی اس میں بھی، ترپلے میں بھی یہی والی کہانی ہے، آپ اس کو 2 دن تک لگاتار دے سکتے ہیں۔ اچھا، جب صافہ لگائیں تیتر کو، تو اس کے بعد آپ نے 4 سے 5 دن تیتر کو بالکل نارمل خوراک دینی ہے۔ نارمل سے مطلب کہ چنے ہوں، دال ہو، کوئی آپ نے بادام پستے وغیرہ کچھ بھی کوئی ایسی چیز نہیں دینی، کوئی ہارڈ، کیونکہ اس کا میدا نرم ہو جاتا ہے، تو ہارڈ چیز دیں گے تو اس کو وہ بد ہاضمہ کر دے گی، اس کو بیمار کر دے گی، کچھ بھی کر دے گی۔ 3 سے 4 دن کے بعد جب وہ بیٹ اپنی نارمل بیک ٹو نارمل پکی بیٹ پہ آ جائے، بیٹ بہت زبردست کر لے گا، پھر آپ نے اس کے بعد خوراک چلانی ہے۔ اچھا، خوراک کون سی ہے یہ بھی میں آپ دوستوں کو بتا دیتا ہوں۔ خوراک موسم بہار کی پہلے بھی آپ لوگ دوستوں کو پتہ ہوگی، جو نئے دوست ہیں جن کو پتہ نہ ہوگی تو ان دوستوں کے لیے ہے موسم بہار کی خوراک۔ آپ نے سب سے پہلے لینا ہے بادام 1 پاؤ، 4 مغز جو ہیں وہ 1 چھٹانک، زعفران 2 رتی، اور ترنج بین 1 تولہ، اور گلاب پتی سوکھی وہ 2 رتی، خمیرہ مروارید، اس میں 3 خمیرے لکھے ہوئے ہیں میرے پاس، استاد امان اللہ کا جو یہ نسخہ ہے پرانے زمانے میں، خمیرہ مروارید 3 ماشا، خمیرہ یاقوتی 3 ماشا، خمیرہ ابریشم 3 ماشا۔ اچھا، یہ 3 ماشا کیسے کریں گے؟ یہ 3 ماشا جو کھانے کا بڑا چمچ ہوتا ہے، بریانی والا جو کھانے کا بڑا چمچ ہوتا ہے، وہ چمچ آپ فل بھر کے نکالیں گے، یہ تقریباً 3 ماشے کے برابر ہوتا ہے۔ ابھی زیادہ تر میں یہ کہتا ہوں دوستوں کو، اگر کچھ دوستوں کے پاس مطلب وہ اتنے افورڈ کر سکتے ہیں تو یہ تینوں خمیرے لے لیں، اگر نہیں تو خمیرہ جو مروارید بھی دے سکتے ہیں، نہیں تو خمیرہ گاؤ زبان امبری جواہر دار، اس کے اندر یہ تقریباً انہیں جواہر دار جو ہے نا، اس میں یہ تینوں چیزوں کے اس میں مکسچر ہوتے ہیں۔ آپ وہ بڑی والی اس کی شیشی لے لیں، خمیرہ گاؤ زبان امبری جواہر دار، ایک سادہ آتا ہے، ایک امبری جواہر دار آتا ہے، جواہر دار امبری وہ والی لے لیں، تو اس کی آپ جو ہے وہ 3 چمچ نکال لیں اس کے، تو وہ 9 ماشا ہو جائے گا۔ تو ایک تو یہ ہوتا ہے، اور اس کے بعد آپ نے تباشیر 1 تولہ، شیرکست 1 تولہ، مصری 1 تولہ، چھوٹی الائچی وہ بھی 1 تولہ، اور اس میں ہیں کشتہ 2 کشتے ہیں، کشتہ عقیق 2 ماشا، کشتہ مرجان 2 ماشا۔ ابھی یہ آپ دونوں لے لیں، اگر کوئی افورڈ کر سکتا ہے دوست تو لے لیں، نہیں تو اس کی جگہ میں استعمال کرتا ہوں کشتہ فولاد ہمدرد والوں کا، اور اس کے اندر یہ 2 ماشا جو وزن ہے، اس کے ڈبی کے اوپر اس کا وزن لکھا ہوتا ہے، تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ آپ نے اس کو 2 ماشا کتنا ہوگا۔ اگر آپ ایک ہی لے لیتے تو 4 ماشے کے برابر نکال لیں اس میں سے، اگر نہیں تو کشتہ عقیق اور کشتہ مرجان آپ لینا چاہتے ہیں تو 2 ماشا اس میں سے نکال لیں۔ اور مربع آملہ، یہ آخری چیز ہے، مربع آملہ، یہ اس کا ایک وہ جو اس کے اندر گول دانے ہوتے ہیں ہرے والے، ایک پورا وہ گول دانہ ٹکڑا وہ پورا نکال لینا ہے، وہ ایک لینا ہے۔ تو اس کو ابھی آپ نے کرنا کیسے ہے، اس کا تھوڑا بنانے کا طریقہ یا ریپیٹ کر دوں میں۔ بادام 1 پاؤ، اور 4 مغز 1 چھٹانک، اور زعفران 2 رتی، ترنجبین 1 تولہ، گلاب کی پتی جو ہے وہ 2 رتی، خمیرہ مرواری 3 ماشا، خمیرہ یاقوتی 3 ماشا، خمیرہ ابریشم 3 ماشا، تباشیر 1 تولہ، شیرکست 1 تولہ، مصری 1 تولہ، چھوٹی الائچی 1 تولہ، کشتہ عقیق 2 ماشا، کشتہ مرجان 2 ماشا، مربع آملہ کا 1 ٹکڑا۔ ابھی آپ نے کیا کرنا ہے، اور آخری چیز اس میں آپ نے ست پودینہ۔ اچھا، ست پودینہ بہت ہارڈ چیز ہوتی ہے اور بہت ہی ایک عجیب قسم کی چیز ہوتی ہے، اس میں بہت ہی جوہر ہوتا ہے تیز، تو آپ نے پوری خوراک میں کتنے ملانے، 3 سے 4 چاول کے دانے کے برابر،
زیادہ نہیں ڈالنی، 3 سے 4 چاول کے دانے کے برابر ست پودینہ آپ نے ڈالنا ہے۔ اس سے زیادہ ڈال دیا آپ نے، تیتر خوراک نہیں کھائے گا، خوراک آپ کی خراب ہو جائے گی۔ تو اس چیز کو سامنے نظر میں رکھنا ہے۔ سب کو آپ نے ان چیزوں کو کھرل کر لیں، گرینڈ کر لیں، کسی بھی چیزیں سے طریقے سے وہ آپ کی اس میں ہے، آپ اس کا مطلب وہ بنا کے مکسچر جو ہے پورا وہ آپ تیتر کو لگاتار کھلا سکتے ہیں۔ اس کا جو ہے وہ کم سے کم ٹائم 1 مہینہ ہے۔ 1 مہینے میں یہ خوراک ایک تیتر کے لیے کافی ہوتی ہے، 1 مہینہ کھا جاتا ہے، کیونکہ صافے کے بعد تیتر میں کھانے کا ایک جوش بڑھ جاتا ہے۔ پچھلی سردیوں کی جتنی بھی خوراکیں ہیں اس کا اس کے معدے سے وہ اثر اتر چکا ہوتا ہے، اور اس خوراک کے بیچ میں کوئی پانی نہیں ہے، اور اس سے پہلے تو یہ صافہ دینا ہے، اس خوراک کے بیچ میں کوئی پانی نہیں دینا، کچھ بھی نہیں دینا، اور اس کے بعد جو ہے آخر میں آپ نے جو ہے کوئی بھی وہ اگر دینا چاہیں، کچھ دوست ایسے ہوتے ہیں کیونکہ پھر ایک تازہ خوراک ہوتی ہے جو پوری گرمیاں چلتی ہیں، اگر آپ کا تازہ خوراک دینے کا پروگرام ہے تو پھر اس خوراک کے بعد آپ اس کو گلقند والا صافہ دے سکتے ہیں۔ اگر آپ کا کوئی وہ ایسا لمبی چوڑی وہ کہانی نہیں ہے تو آپ اس کے بعد پانی کی ضرورت وہ صافے کی نہیں ہے۔ اس کے بعد بھگوئے ہوئے بادام اور چنے ہم جس طرح چلاتے ہیں پوری گرمیاں، اس طرح آپ چلا سکتے ہیں۔ تو مقصد یہ تھی اس کی پوری چیز۔ تو اس کو بنانے کا طریقہ بالکل آسان ہے، سب کو وہ مطلب گرینڈ کر کے کھل کر کے آپ کر سکتے ہیں۔ تو یہ تھا آج کی ویڈیو کے حساب سے احتیاطی تدابیر، اور اس میں فالج کے حوالے سے بھی آپ تیتر کو احتیاط میں مطلب رکھیں۔ وہی والی بات ایک چھوٹی سی کہ آپ تیتر کو جو ہے دیر تک پانی نہ پڑا رہے اور ہوا سے بچائیں۔ اس موسم کی ہوا بہت زیادہ جو ہے وہ لڑتی ہے کیونکہ موسم چینج ہوتا ہے۔ اور ایک دوسری بات وہ مجھے استاد نے بتائی تھی، مطلب وہ جب بھی ذکر کرتا بیٹھتے تھے موسم بہار کے حوالے سے ذکر کرتا تھا کہ اس موسم میں جو درخت ہوتے ہیں، پودے ہوتے ہیں، پھول ہوتے ہیں، مطلب یہ جو نباتات بولتے ہیں ہم ان کو، تو ان کی آپس میں مقصد ایک قسم کی وہ نر اور مادہ کا جو سلسلہ ہوتا ہے، اس موسم میں یہ پھولتے ہیں، بڑھتے ہیں، تو ہوا میں ان کا وہ مقصد ایک پہلے بھی ہو سکتا ہے، میں نے کسی ویڈیو میں ذکر کیا ہو، تو نر کے اور مادہ کے جز جو ہوتے ہیں وہ اس موسم میں ہوا میں گھومتے ہیں۔ کسی سینئر بڑے سے کسی آپ پوچھیں گے تو وہ بتائے گا آپ کو، وہ والا جو جز ہوتے ہیں ہوا میں ان کے گھومتے ہیں، تخم بھی بول سکتے ہیں اس کو ہم درختوں کے، تو وہ یا پودوں کے، تو وہ اگر تیتر کے سانس میں چلے جاتے ہیں تو وہ بھی بڑی تکلیف دیتے ہیں، بیمار کرتے ہیں۔ اس کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ تیتر کا منہ سوج جاتا ہے، اس کے اندر ہوا بھر جاتی ہے، اور یہ بہت ریئر کنڈیشن میں ہوتی ہے، بہت کم ہوتی ہے، اور جب ہوتی ہے تو اس میں 99% تیتر نہیں بچتے۔ 1% کوئی کسی کے حیاتی ہو، زندگی ہو خدا کی طرف سے تو وہ بچ سکتا ہے، نہیں تو میرے سامنے ایسے 2 سے 3 کیس ہوئے، بڑے بڑے استادوں کو انوالو کیا، تیتر نہیں بچ پائے اور 24 گھنٹوں کے اندر مر جاتے ہیں۔ 2 تو میرے پاس ایسے ہوئے تھے مختلف اوقات میں، کبھی مطلب کسی کو 4 سال ہوئے ہیں، کسی کو 3 سال ہوئے ہیں، اس طرح۔ تو یہ چیزیں ہیں، آپ نے ان چیزوں سے بچنا ہے، اس چیزوں کی احتیاط کرنی ہے آپ نے۔ اور یہ خوراک میں نے آپ دوستوں کو بتائی، صافہ، ترپلا وغیرہ، تو یہ چیزیں تھیں۔ تو انشاءاللہ پھر نیکسٹ جب یہ تھوڑی موسم بہار ختم ہوگی، سردی جیسے ہی سیزن بالکل نیئر بائی ہوگی، تو انشاءاللہ کسی نئی چیز کے ساتھ آپ دوستوں کے ساتھ حاضر ہوں گے، ملاقات ہوگی۔ تو بس جاتے ہوئے وہی والی ایک چھوٹی سی گزارش، چھوٹی سی ریکویسٹ دوستوں کو کہ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں اور اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ تب تک کے لیے بس یہ 10-15 دن کے بعد پھر انشاءاللہ کوئی نئی ویڈیو، نئی بات، نئی کہانی کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔